السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے؟ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے؟ کیا محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے؟ کیا محرم کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے؟ آپ نے یہ بہت ساری باتیں محرم کے متعلق بہت سارے لوگوں سے سنی ہوگی، تو آج اسی ٹاپک پر اور اسی مسئلے کی وضاحت کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ بہت ضروری باتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، ضرور سنیے گا، اور جو میں بتانے جا رہا ہوں، جو میں کہنے جا رہا ہوں، اسی کے مطابق عمل بھی کیجیے گا۔ ہمارے جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، نکاح کرنا درست نہیں ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، یہ نحوست کا مہینہ ہے، ہماری سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں، ہمیں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ غم کا مہینہ اور نحوست کا مہینہ کیسے ہے، کیوں اس کے اندر نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے، تو اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لہٰذا یہ اس وجہ سے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس میں نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، عقیدت، الفت مسلمان کا بچہ بچہ رکھتا ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت نہیں رکھتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو محبت نہیں رکھتا، یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا یہ تو سبھی مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم کے اندر یزید فاسق اور فاجر انسان نے اور اس کے چمچوں نے، ابن زیاد نے، شمر نے، عمرو ابن سعاد نے، ان سب نے مل کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ طریقے پر ان کو شہید کیا، ان پر زیادتی کی، ان پر ظلم کیا۔ تو اس کا غم پوری امت کو ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس غم کی وجہ سے محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یا نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس سے نکاح کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، یا خوشی نہیں منانی چاہیے، غم کا اظہار کرنا چاہیے، تو یہ سب کی سب باتیں جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں، بے اصلیت ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو محرم کا مہینہ یہ قابل تعظیم اور حرمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس محرم کے مہینے کی فضیلت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، اور اس وقت ذکر فرمائی ہے جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ چھوٹے ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کی حالت میں تھے، اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے کی فضیلت کو ذکر کیا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باقی کسی مہینے کے سلسلے میں حضور نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ کا مہینہ ہے، اگرچہ سارے دن، سارے ایام، سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن خاص طور سے کسی مہینے کو اللہ کا مہینہ کہنا اس کی فضیلت میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو 30 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ محرم کا مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، حرمت و عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو منحوس مہینہ کہنا، نحوست والا مہینہ کہنا یہ بالکل قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ غم کا مہینہ ہے یا نہیں ہے، لہٰذا ظاہر سی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے میں شہید کیا گیا تھا، تو ان کا غم اس مہینے میں کہیں نہ کہیں تازہ ہو جاتا ہے۔
تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے، درست ہے، لیکن اس کی طبیعت نہیں چاہتی اس مہینے میں نکاح کرنے کے لیے، تو پھر اس پر کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس مہینے میں نکاح کرنے کو منحوس نہ سمجھے، اس مہینے میں نکاح کرنے کو غلط نہ سمجھے، ناجائز نہ سمجھے، جائز سمجھے۔ پھر طبیعت اگر نہیں چاہتی ہے، وہ اس مہینے میں نہیں کرنا چاہتا ہے، تو یہ اپنے اختیار میں ہے، آپ کسی اور مہینے میں کر لیں۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں یا لوگوں کے اندر اس کی تبلیغ کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے میں شہید کیا گیا، لہٰذا یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں کوئی خوشی نہیں منائی جائے گی، نکاح وغیرہ نہیں کیا جائے گا، تو پھر میرے بھائی شاید ہی کوئی ایسا مہینہ بچے جس میں پھر یعنی کہ کسی بڑی ہستی اور کسی صحابی وغیرہ کا انتقال نہ ہوا ہو، پھر تو شادی کرنا، نکاح کرنا یہ دشوار ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں آپ نے وفات پائی، ربیع الاول کے مہینے میں، پھر تو وہ بھی غم کا مہینہ ہونا چاہیے، اس میں بھی نکاح جائز نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مہینے میں شہید کیا گیا، پھر اس مہینے میں بھی جو ہے یعنی کہ شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اور بھی بہت سارے یعنی صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئی ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، پھر تو اس مہینے میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے میں بتاتا ہوں کہ شریعت جو ہے وہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ سوگ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہ منایا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے رحلت کیے ہوئے اور اللہ رب العزت کے پاس جائے ہوئے تقریباً کئی یعنی کہ صدیاں گزر چکی ہیں، تو آج ان پر غم منانا، ماتم کرنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ دل کے اندر غم ہو، اس کے یعنی کہ یہ تو ایک ایمان کی علامت ہے، دل کے اندر غم ہو، لیکن غم کا اظہار کرنا جس کو ہم سوگ کہتے ہیں، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا 3 دن سے زائد۔ تو جو ماتم مناتے ہیں، سوگ کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ کپڑے پھاڑنا، چہرہ پیٹنا، واویلا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں سوگ میں اور ماتم میں آتی ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو ان باتوں کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ محرم کے اندر نکاح کرنا، شادی کرنا بالکل جائز ہے۔ ہاں، آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے اس مہینے میں نکاح کرنے کے لیے، تو پھر یہ اور بات ہے۔ اور آپ کی نالج کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کے اندر نکاح فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا نکاح جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ اسی مہینے میں کیا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نکاح جو ہے وہ اسی مہینے میں ہوا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر نکاح کرنا جائز ہے، درست ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ مہینہ جو ہے نحوست کا مہینہ ہے یا اس کے اندر جو ہے نکاح کرتا ہے تو یہ بالکل شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر جو غم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس مہینے میں شادی نکاح نہیں کرنی چاہیے، تو بھائی پھر تو بہت سارے یعنی کہ سارے مہینوں میں ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے، پھر تو کسی بھی مہینے میں شادی کرنے کا حکم نہیں ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے بہت یعنی کہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ پھر کس طریقے سے یعنی کہ آپ اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے؟ تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے عقیدوں کو درست کریں، مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔